بھارت کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں وہ پاکستان پہ انہوں نے بڑی سخت تنقید کی ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے فورم پہ. That those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. ہم لوگ میڈم ایک بکی ہوئی قوم ہے، ہم بکے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں خرید لیا گیا ہوا ہے، چاہے وہ IMF نے خریدا ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ نے خریدا ہو، چاہے وہ چائنا نے خریدا ہو، ہم لوگ بکے ہوئے قوم. انہوں نے سیدھا پاکستان کے کہا جی کہ ہم نے آپریشن سندور کیا، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہمارا رائٹ تھا اور ہم نے یہ کرنا ہے اور ہم نے نہیں چھوڑنا. اب اس چیز کو دیکھیں، یہ that's very dangerous precedent. شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء دفاع کا اجلاس چین میں جاری ہے. بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے SCO مشترکہ اعلامیہ پر دستخط سے انکار کر دیا ہے. چائنا بھی یہی سوچتا ہے کہ بھئی میں اپنے وسائل ان کے اوپر تھوپوں، اور یہ اپنے آپ کو خود ہی گڑھے میں کھود رہے ہیں. فرینکلی یہ جو کچھ چل رہا ہے، سنگھ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں اور کہا ہے جی کہ، اور آپ کو پتہ ہے 2020 کے بعد جب سے گلوان ویلی کا واقعہ ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد پہلی دفعہ راجناتھ سنگھ صاحب وہاں گئے ہیں. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ ہفتے پوڈ کاسٹ انٹرویو میں پاکستان کو دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیا. آپ کے خیال میں یہ انڈیا کا جو چائنا کارڈ ہے یہ ہمیں ہرٹ نہیں کرے گا؟ نمسکار، آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریئیکشن ویڈیو میں. دوستو، جو خبریں چل رہی ہیں آپ نے سن لی ہوگی کہ SCO سمٹ کی جو میٹنگیں چل رہی ہے وہاں پر بھارت کے جو رکشا منتری راجناتھ سنگھ جی بھی پہنچے ہیں، اور وہاں پر جو SCO کا جو دستاویز نکالے گئے، وہاں پر بھارت کے اندر جو آتنکوادی گھٹنا ہوئی ہے، جن پاکستانی آتنکوادیوں نے جس گھٹنا کو انجام دیا ہے، اس کا ذکر وہاں پر نہیں تھا، بلکہ پاکستان کے اندر جو بلوچستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ذکر تو ان دستاویزوں میں تھا، ان کو تو کنڈیم کیا گیا. لیکن بھارت کے اندر جو آتنکوادی گھٹنا ہوئی اس کا کسی بھی پرکار کا جب ذکر نہیں کیا گیا، اور جب ان دستاویزوں کو رکشا منتری راجناتھ سنگھ جی نے پڑھا تو انہوں نے قلم رکھ دی اور ان پر کسی بھی پرکار کا سائن کرنے سے بالکل منع کر دیا، اور پوری دنیا کے اندر یہ ابھی ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے. تو اسی کے اوپر پاکستانی میڈیا کا جو ریئیکشن ہے وہ ہم دیکھنے والے ہیں. ویڈیو مزیدار ہوگی، پوری دیکھنا، لائک کرنا، شیئر کرنا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا. تو چلیے ویڈیو کو شروع کریں. بھارت کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں وہ پاکستان پہ انہوں نے بڑی سخت تنقید کی ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے فورم پہ، جہاں پہ تمام ممالک اکٹھے تھے. انہوں نے سیدھا پاکستان کے کہا جی کہ ہم نے آپریشن سندور کیا، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہمارا رائٹ تھا اور ہم نے یہ کرنا ہے اور ہم نے نہیں چھوڑنا. اب اس چیز کو دیکھیں، یہ that's very dangerous precedent. ٹھیک ہے نا جی، یہ بڑی ڈینجرس پریسیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان بھی کل کو یہی کہے گا کہ ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی جو دل کریں گے کریں. اب انہوں نے جو باتیں کی ہیں دیٹس ویری ڈینجرس. ذرا سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں راجناتھ سنگھ صاحب. راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں از اے ویری میچور سیزنڈ پالیٹیشین، ویری کلوز ٹو پرائم منسٹر مودی. اور دوسرا یہ ہے کہ کچن کیبنٹ کا حصہ ہے، ڈیفنس منسٹر، سیکنڈ ٹائم ڈیفنس منسٹر، آئی تھنک اس سے پہلے ہوم منسٹر تھے. سو آپریشن سندور جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کی ہے تاکہ مزید ٹیررسٹ اٹیک جو ہیں وہ نہ ہوتے. ہم نے اسی وقت ختم کر دیا پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ انفراسٹرکچر تھا، ختم کر دیا اس سے پہلے کہ مزید حملے ہوتے. اور وہ کراس بارڈر ٹیررزم کو زیرو ٹالرنس فار ٹیررزم. یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دس از دی پلی وچ انڈیا ٹوک. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ سو آئی تھنک دیٹس ویئر تھنگز آر اپ ٹو. مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے. بہرحال اینی ہو، اب راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں اور کہا ہے جی کہ، اور آپ کو پتہ ہے 2020 کے بعد جب سے گلوان ویلی کا واقعہ ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد پہلی دفعہ راجناتھ سنگھ صاحب وہاں گئے ہیں. اور پاکستان کا کیونکہ ممبر اسٹیٹ ہے SCO کا، نام نہیں لے سکتے تھے، لیکن کراس بارڈر ٹیررزم کا جناب انہوں نے کہا ہے کہ یہ بند ہونی چاہیے. اور ہم نے پہلگام کے واقعے کے بعد یہ سب کچھ کیا، اور پاکستان کو ہم نے روک دیا، اس حوالے سے ڈسمینٹل کر دیا، انفراسٹرکچر توڑ دیا پاکستان کا، ختم کبھی نہیں پاکستان یہ کر سکے گا. اور یہ ٹیررزم کی جو پالیسی ہے، انسٹرومنٹ آف پالیسی ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں، اور یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، یہ بند ہونے چاہیے، اور SCO کو اس میں اٹھ کے بات کرنی چاہیے. لیکن فار اے مومنٹ یہ جو ہمارے یہ جو راجناتھ سنگھ صاحب ہیں، راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں وہ
از ویری کلوز, جیسے میں نے کہا ہے, وہ ساری کی ساری جو ڈیفینس اپریٹس ہے اس کے بہت قریب ہیں, اور وہ وہاں پہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کو وہ فل ٹائم وہاں پہ ٹف ٹائم دینے کی پوری تیاری رکھی ہوئی ہے, اور وہاں پہ ملاقاتیں وہ رشینز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یار. خواتین و حضرات, طوائف, مولوی اور جرنیل میں ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ وہ اپنے گاہک کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور جو جرنیل ہیں وہ تو کیا کہتے ہیں ہواؤں کے رخ دیکھ لیتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر سوویت یونین جو ہے افغانستان پہ حملہ آور ہوا ہے اور امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی ہے تو وہ لیٹ جاتے ہیں. پھر جب وار اگینسٹ ٹیررزم آتی ہے تو اس کے بعد بھی جرنیل جو ہیں پاکستان کی جو ڈیموکریٹک ول ہے, چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, وہ پھر سے حاضر جناب کہتے ہیں. اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سپہ سالار عظیم جنرل عاصم منیر, پتہ نہیں ان کے نام کے ساتھ اب رحمت اللہ علیہ لگانا ضروری ہوا ہے کہ نہیں, ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے تک وہ بھی ہو جائے گا, اور ان قریب وہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی ہدایت کریں گے کہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام نکال کر حضرت ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ڈال دیا جائے. تو انہوں نے جناب ملاقات کی ہے بدھ والے دن, باقاعدہ اس کا مینیو بھی ایشو کیا گیا تھا صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے. جو ملاقات اپنے اندر اس کا جو بھی معاملہ رہا ہو اس پر ہم طاہر صاحب سے بات کریں گے. دیکھیے, آپ نے اپنے تمہیدی ریمارکس میں بہت ساری باتیں کی. مجھے پہلے جملے سے تھوڑی سی اختلافی گنجائش دیجیے. آپ نے کہا کہ ملا, طوائف اور جرنیل آپ نے ایک ہی صف میں کھڑے کیے. میں ان تینوں میں سے طوائف بیچاری کو نکال دینا چاہتا ہوں, کیونکہ جو طوائف ہیں وہ ان کی کیٹیگری میں نہیں آتی. وہ بہت باعزت فرد ہے, جی ہاں, جو بھی اس کے مسائل ہوں, خالص جسم بیچتی ہے, جو بھی اس کے مسائل ہوں. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا بیچتی ہے. میں نہ تو یہ جو اخلاقیات کے کھیل ہیں کہ کون جسم بیچتا ہے کون ضمیر بیچتا ہے, میں ان چکروں میں بہت نہیں پڑتا. میں فرینکلی آپ کو بات بتاؤں, اس پہ ہم ایک الگ سے پورا پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ چلیے اب ہم جرنیلوں اور ملاؤں کی طرف آتے ہیں. اچھا, ملا بھی جیسے بھی ہوتے ہیں وہ مجھے گوارا اس لیے ہوتے ہیں کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان بھی کل کو یہی کہے گا کہ ہمارا بھی حق ہے, ہم بھی جو دل کریں گے کریں. اب انہوں نے جو باتیں کی ہیں دیٹس ویری ڈینجرس. ذرا سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں راجناتھ سنگھ صاحب. راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں از اے ویری میچور سیزنڈ پالیٹیشین, ویری کلوز ٹو پرائم منسٹر مودی. اور دوسرا یہ ہے کہ کچن کیبنٹ کا حصہ ہے, ڈیفینس منسٹر, سیکنڈ ٹائم ڈیفینس منسٹر, آئی تھنک اس سے پہلے ہوم منسٹر تھے. سو آپریشن سندور جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کی ہے تاکہ مزید ٹیررسٹ اٹیک جو ہیں وہ نہ ہوتے. ہم نے اسی وقت ختم کر دیا پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ انفراسٹرکچر تھا.